السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. رواہ البخاری رحمہ اللہ. برادران اسلام وہ مذہب ہے جو ساری انسانیت کا تحفظ دیتا ہے. ایک نفس کا ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو تباہ و برباد کرنا ہے. یہ تحفظ صرف اور صرف اگر انسانیت، اسلام کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں، ساری انسانیت کا تحفظ اگر ہے وہ اسلام کے اندر ہے. اسلام ہر ایک کا اہتمام کرتا ہے، ہر ایک کا احترام کرتا ہے. خاص کر کے مسلمانوں کا احترام اتنا بڑا احترام ہے، جس طرح مکہ بیت اللہ کا احترام ہے، جس طرح بیت اللہ کی سرزمین بیت اللہ متبرک ہے، ایسے ہی ایک انسان کا خون متبرک ہے، ایک انسان کی عزت متبرک ہے، ایک انسان کا مال محترم ہے. یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسانیت کو تحفظ دیتا ہے. اور صرف دوسروں کی جان کا نہیں، دوسروں کا جس طرح جان کا احترام کرتا ہے، ایسے ہی اپنے نفس کا احترام کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر ہے. جس طرح ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے، ایک انسان کا حق ہوتا ہے، اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے، ایسے ہی اپنے جان کا، اپنے جسم کا حق ہوتا ہے. اس کو ضائع کرنا بھی حماقت اور بے وقوفی ہے. اس کو تباہ و برباد کرنا بہت بڑا جریمہ ہے. آج معاشرے میں خود کو تباہ کرنے والے، اپنی جان کو تباہ کرنے والے، جان کو ہلاک کرنے والے، اپنے جان کا فندے میں ڈال کر کے جان کو جو ہے مٹھی میں لینے والے، اور اپنا گلا گھونٹ کر کے لینے والے بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم. مسلمان ہونے کی بات نہیں، یہ تو جہنم کا ٹھکانہ ہے. کافروں کی بات نہیں، کافر جس طرح جہنم میں جائے گا ایسے ان کے لیے بدترین جرم ہے. آج ہمارے ہندوستان کا یہ واقعہ کہ ایک بہت بڑا فلم اسٹار، اس کو کیا کمی تھی؟ نہ پیسے کی ریل پہل، اس کے گھروں میں پیسے کا بول بالا ہے، دنیا بھر کا بیلنس ہے، لیکن وہ نوجوان شخص جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ آج جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس نے اس کو مجبور کیا ہے خودکشی کرنے کے لیے. آخر دنیا جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایک انسان لاچار ہے، مجبور ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اور خودکشی کرے تو ایک سبب بنتا ہے. لیکن یہ مالدار دنیا کا اتنا بڑا فلم اسٹار جو اپنے آپ کو باندھ کر کے پنکھے کے اندر اور اپنے آپ کو جو ہے یہ اپنی جان کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے. اس کے سامنے کون سا ایسا سبب تھا جو آج جو ہے اس کو یہ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا؟ اس سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص، چاہے اس کا تعلق ہندو دھرم سے ہو یا اسلام کا ماننے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے بہت بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. جو شخص، یہ اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، جسم اللہ کی امانت ہے، اگر کوئی شخص اس کو گلا گھونٹ کر کے برباد کرتا ہو جہنم میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی ہے بخاری کی، اور اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں. وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار. جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر کے اپنی جان کو برباد کرے، اپنے کو ہلاک کرے، وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر گلا گھونٹتا رہے گا. ایسے ہی والذی یطعنها فی النار. اور جو شخص اپنے آپ کو نیزے، تلوار یا بم سے اپنے کو اڑاتا ہے، مارتا ہے، وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو تلوار سے اور نیزے سے مارتا رہے گا. اگر یہ
नौजवान खुदकुशी किया, अपने आप को बर्बाद किया, अपने आप को गला घोट करके बर्बाद किया, जहन्नम में इस मुजरिम को ऐसे ही अजाब होता रहेगा। ऐसे मुजरिम के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार भी नहीं है, रहम व करम की दुआ भी करने के लायक नहीं है, बड़े मुजरिम हैं। आज हम नौजवानों को हम दावत देते हैं, सब्र करें, सब्र करें। इस्लाम के अंदर अपनी तंगी और मुसीबत पा करके अपने आप को, जान को तबाह बर्बाद करना ये जायज़ नहीं है। अपने आप को अगर कोई तबाह बर्बाद करता है, हलाक करता है, खुदकश हमले से में अपने आप को जान देता है या गला घोट करके अपने आप को जान देता है, जहन्नम में वैसे ही उसको अजाब होता रहेगा। यह हदीस नकल किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को जिस तरह एक मुसलमान का एहतराम, इंसानियत का एहतराम करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, ऐसे हमें अपनी जान एक अमानत है अल्लाह, अपनी जान की हिफाजत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।